تو الحمدللہ ہمارے دو حصے تو مکمل ہو گئے، ایک تو قرآن پاک کا سیکھنا سکھانا اور دوسرا جو ہے کتابی تعلیم۔ یہ دو حصے ہمارے ہو گئے۔ اب تیسرا حصہ ہے ہمارا 6 صفات کا مذاکرہ۔ اس میں فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر صحابہ اکرام نے بہت سی صفات حاصل کی، ان میں سے چند صفات ہماری زندگی میں آ جائیں تو ہمارا دین پر چلنا آسان ہو جائے، یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکال کر چند باتوں پر محنت کرائی جاتی ہے، محنت کرنے سے دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ چند باتیں یہ ہیں: پہلا ایمان، دوسرا نماز، تیسرا علم اور ذکر، چوتھا اکرام مسلم، پانچواں اخلاص نیت اور چھٹا دعوت و تبلیغ۔ فرمایا کہ ایمان کے بول ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے معنی ہے نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں کا یقین صحیح ہو جائے، اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کا غیر اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اللہ جل شانہ اپنے تمام غیر کے بغیر سب کچھ کرنے پر قادر ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں 100% کامیابی ہے، آپ کے طریقے سے ہٹ کر چلنے میں 100% ناکامی ہے۔ اور یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات تنے تنا ایک اکیلے اللہ کی ہے، اللہ جل شانہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرنے پر قادر ہے، اور تمام مخلوق اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ یہ یقین دل کے گہرائی میں اتر جائے کہ عزت اور ذلت، امن اور خوف، ہدایت اور گمراہی، پستی اور بلندی، بنانا اور بگاڑنا، ہلاکت اور حفاظت، اطمینان اور پریشانی، غم اور خوشیاں، موت اور حیات، سب ایک اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے قبضے میں ہے۔ اللہ جل شانہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ 7 آسمان، 7 زمین، مشرق مغرب شمال جنوب، سب اللہ کے غلام ہیں، سب اللہ کے محتاج ہیں۔ چیٹی سے لے کر جبریل تک، ذرے سے لے کر پہاڑ تک، اور قطرے سے لے کر ٹھانٹے مارتے ہوئے سمندر تک، اور زمینوں سے لے کے آسمانوں تک، یہ ساری شکلیں، ساری صورتیں جو کچھ نظر آ رہی ہیں یہ بھی، اور جو نظر نہیں آ رہی ہیں وہ بھی، یہ ساری کی ساری اللہ کے حکم کی محتاج ہیں، یہ سب اللہ کے غلام ہیں، یہ سب کے سب نفع اور نقصان پہنچانے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہیں۔ جیسے بننے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہیں، ایسے ہی نفع اور نقصان پہنچانے میں بھی اللہ کی محتاج ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ساری دنیا کے انسان مل کر کسی کو ذلیل کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، اللہ اس کو عزت دینا چاہے تو کوئی اس کو ذلیل نہیں کر سکتا، اور ساری دنیا کے انسان مل کر کسی کو عزت دینا چاہیں اور اللہ اسے ذلیل کرنے کا فیصلہ کر لیں تو کوئی بھی اس کو عزت نہیں دے سکتا ہے جی۔ اور ساری دنیا کے انسان اس کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیں، سارے جنات، سارے انسان، ساری مخلوقات، اور اللہ جل شانہ اس کو امن دینا چاہیں، اس کی حفاظت کرنا چاہیں تو کوئی اس کو ہلاک نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ جل شانہ کی ذات پر پکا بھروسہ کرنا کہ اول بھی اللہ ہے، آخر بھی اللہ ہے، ظاہر بھی اللہ ہے، باطن بھی اللہ ہے، اسی لیے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ کہ ہر چیز کا جاننے والا بھی اللہ ہے۔ جب کچھ نہ تھا تو کون تھا کہ اللہ، جب کچھ نہ رہے گا کون رہے گا کہ اللہ۔ اللہ ہمیشہ سے ہے، ابتدا سے پاک ذات اللہ، اور آخر ہمیشہ ہمیشہ قائم دائم ذات رہنے والی اللہ کی ہے۔ آسمان نہ رہے، زمین نہ رہے، چاند ستارے سورج سیارے سب کچھ ختم چکنا چور، سارا نظام اللہ جل شانہ درم برم کر دیں گے۔ انسانوں کی چیخ و پکار، جناتوں کی چیخ و پکار، انسانوں کے دل پارا پارا، پہاڑ روح کے خالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، کون بچے گا کہ اللہ کی ذات اکیلی تنے تنا وحدہ لا شریک۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ ظاہر بھی اللہ ہے، دلائل کے اعتبار سے اللہ بالکل سامنے موجود ہے،
کہ بارش کے قطروں میں پہاڑوں کی چوٹیوں پر اگر غور کریں تو اللہ کی قدرت سمجھ میں آتی ہے۔ دن اور رات کا بدلنا اور رات کا لمبا ہو جانا، دن کا چھوٹا ہو جانا، پھر کبھی دن کا لمبا ہو جانا اور رات کا چھوٹا ہو جانا، اور ہواؤں کا چلنا، کبھی پروا چلے، کبھی پچھوا چلے، کبھی سرد چلے، کبھی گرم چلے، کبھی آندھیاں چلیں، کبھی طوفان چلیں، کبھی زلزلے آئیں، کبھی بارش برسے، کبھی بادل گرجے، کبھی بھائی دوستو بزرگوں یہ سارا نظام ہم دیکھ رہے ہیں آنکھ سے کہ سورج کا تیز ہو جانا، گرمی آ گئی، اور سردی آ گئی کہ سورج نہیں نکل رہا، کئی دن ہو گئے، اور اوس کا پڑنا اور پالے کا پڑنا اور اولوں کا برسنا، یہ سب اللہ کی قدرت کے شاہکار ہیں۔ کالا کوا، سفید کبوتر، ہرا طوطا، ناچتا ہوا مور اور چنگھاڑتا ہوا ہاتھی، یہ کیا ہے؟ اللہ کی قدرت کے شاہکار ہیں۔ دہاڑتا ہوا شیر، پھنکارتا ہوا سانپ، ہرن کے نافے میں مشک، مدھو مکھی کے منہ میں شہد، بکری کے تھنوں میں دودھ، 7 آسمان بلند، 7 زمینیں، یہ سب پیغام دے رہی ہیں۔ کہیں کیلا بن رہا، کہیں آم بن رہا، کہیں انار بن رہا، کہیں انناس بن رہا، کہیں تربوز بن رہا، کہیں خربوزہ بن رہا، کہیں پپیتا بن رہا، کہیں چلغوزے بن رہے، کہیں ڈرائی فروٹس تیار، کہیں جو ہے سبزیاں تیار، کہیں میوے تیار، کہیں غلے تیار۔ یہ کیا ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کی قدرت سمجھ میں آتی ہے۔ اس لیے فرمایا پہلا کام جو ہے وہ پہلا نمبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، کہ اللہ جل شانہ کا یقین دل کی گہرائی میں اتر جائے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں 100% کامیابی کا یقین جو ہے وہ دل کے اندر میں اتر جائے، کہ ہماری کامیابی، ہماری کامرانی، ہماری عزت، ہماری سربلندی، ہمارا چین و سکون کا ملنا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہے جی۔ ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کس میں چھپی ہوئی ہے؟ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پیارے نورانی پاکیزہ طریقوں میں چھپی ہوئی ہے، کہ آپ کے طریقوں میں میری دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی ہے جی۔ آپ کے طریقے سے ہٹ کر چلنے میں دنیا میں بھی ناکام، آخرت میں بھی ناکام، یقین دل کی گہرائی میں اترے۔ اس کے لیے 3 لائن کی محنت ہے۔ کیا ہے؟ 3 لائن کی محنت، کہ خوب امت میں چل پھر کر اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی قدرت کو، اللہ کی ذات سے ہونے کو بولنا، انفرادی بھی اجتماعی بھی، گھر 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 جا کر، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی در بدر، کبھی ان کے گھر، کبھی ان کے گھر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کہ خوب اللہ کا پرچار کرنا ہے، اللہ کی دعوت دینی ہے، اللہ کی جو ہے بڑائی بولنی ہے، اللہ کی قدرت بولنی ہے، کہ یہ پہلا کام ہے۔ اور دوسرا کام کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور فکر کرنی ہے، جہاں اللہ کی بات ہو اس کو بہت دھیان توجہ کے ساتھ سننا ہے، اور تعلیم کے حلقے میں دھیان توجہ کے ساتھ بیٹھنا ہے، جہاں ایمان اعمال کی، آخرت کی بات ہو، قبر حشر کی بات ہو، زمین سے نیچے کی، آسمان سے اوپر کی، تو بہت دھیان توجہ کے ساتھ ایمان کی بات کو، اللہ کی بڑائی کو سننا ہے۔ اور فرمایا کہ تیسرا جو ہے وہ دعا مانگنی ہے اللہ پاک سے، پہلا دعوت، دوسرا مشق اور تیسرا دعا، کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی حقیقت